ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم اس لیے اللہ کا ذکر کراتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں اسی بہانے میں کہ خود بھی اور جو لوگ جڑ رہے ہیں وہ بھی ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جنگ ہے دنیا میں ایک اپنے نفس سے، اور سب سے بڑی جنگ ہے، ہلکی چیز نہیں ہے۔ آپ ویسے 70-80 کلو کا وزن اٹھا لو گے، آپ دیکھو بڑے بڑے مونچھے پہلوان، بڑی بڑی طاقت بلڈر آپ کو ملیں گے، لیکن اپنے نفس سے لڑنے کی بات آئے گی تو 10 سیکنڈ بھی فائٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو اصل پہلوان اور اصل طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے انہی کے لیے کھولنے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم میں جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہوں، ہموار کر دیتا ہوں، اپنی طرف آنا آسان کر دیتا ہوں، ان کے لیے منزل ان کے قریب کر دیتا ہوں۔ لیکن جب ہم تھوڑا تو دکھائیں، 2-4 دن بھی تو دکھائیں۔ یہاں تو ہم توبہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، ایک غلطی ہوتی ہے فوراً کہتے ہیں یار ابھی توبہ کی تھی، بس مشکل لگتا ہے ہم سیدھے ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب دیکھیں جس ذات نے نظام بنایا نا، جس کا قانون ہے، جس کی شریعت ہے، جس رب نے سارا سسٹم ہمیں دیا ہے، جب وہ ہمیں اتنی گنجائش دے رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی تمہارے پاس یہ پیکیج ہیں، یہ راستے ہیں، ایک نہیں کروڑوں راستے میں نے تمہیں دے دیے میرے تک آنے کے لیے۔ منزل ایک ہی ہے، پہنچ ایک ہی جگہ رہے، لیکن راستے ایسے ہیں۔ ہم خود سے اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو بند کر دیں، یہ سب سے بڑی سمجھے ہماری بدبختی ہے۔ یہ شیطان کرتا ہے، شیطان سب سے زیادہ ڈرتا ہی اچھی صحبت سے کہ یہ اچھی صحبت میں نہ چلا جائے، اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف آپ کی کسی عمل سے بھی نہیں ہوگی، کسی عمل سے نہیں ہوگی، وہ سب سے زیادہ ڈرتا ہے توبہ سے۔ کس سے؟ توبہ کرنے سے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اسے 10 سال گناہوں میں، 5 سال، 1 سال، کئی مہینوں سے اس کے اوپر محنت کر رہا ہوں، اس کو برائی کے راستے میں، اس نے صرف ایک توبہ کرنی ہے سیکنڈوں کی، 2 3 4 سیکنڈ بس، اور اس کا اللہ سے تعلق بن جانا ہے، میری ساری محنت ضائع ہو جانی، کیونکہ توبہ کے بغیر تو انسان کے گناہ معاف نہیں ہوتے نا۔ تمام کبائر گناہ، جو بڑے گناہ جتنے بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ توبہ پہ ہی بخشتے ہیں۔ جب بندہ شرمندہ ہو، ندامت ہو اس کے اندر کہ اللہ میں نے جو زندگی گزار دی، اگر ہم ہر ہفتے توبہ کریں اللہ سے، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی بیچ میں جو 7 دن ہے 6 دن، اس میں بھی توبہ کرتے رہیں، آپ خود دیکھیں اگر آپ دوا نہ کھائیں اور شفا پھر آپ کو نہ ملے تو یہ آپ کی ہماری اپنی غلطی ہے کہ دوا بھی نہیں کھا رہے۔ انسان کا جو اپنا عیب ہوتا ہے نا اندر کا، وہ انسان دوسرے پہ رکھتا ہے کہ نہیں ابھی میں نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، آپ نے اپنے اعمال کے حساب دینا ہے۔ اگر ہم خود سے اچھے نہیں ہو پا رہے اپنی حرکتوں سے، اب اس کا قصور کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے۔ دیکھیں نا، دونوں باتیں نا، آپ کے ساتھ اچھی باتیں بھی آپ کے سامنے، بری بھی، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس میں سے اچھا لیتے ہیں برا لیتے ہیں۔ برائی کی طرف نفس جلدی کھینچتا ہے، کیونکہ میں بتایا نا فضا میں اور دنیا میں برائی کے اسباب سب سے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، اور نیکی کی طرف آنا بوجھ اس لیے کہ فضا میں بھی نہیں ہے نا۔ اب جیسے باہر جو لوگ رہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کفرستان، جو ایسے ممالک جہاں کفر کا نظام ہے، اسلام کا نہیں ہے، لیکن وہاں میجورٹی بہت کم تعداد ہے، بلکہ اکثریت کافروں کی ہے، اس جگہ سے جو لوگ آتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، اکثر بولتے وہاں سے جب ہم ایسے ممالک میں جہاں اسلام، جیسے ہم بالخصوص پاکستان میں، تو ہمارے اندر اعمال کی اور ایک عجیب سی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہاں جتنے بھی اعمال کریں لیکن اس کے اثرات وہ نہیں ملتے جو ہمیں یہاں آ کے ملتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں اکثریت ایمان والوں کی ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو مسلمانوں کی ہے، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا، گناہ گار ہیں لیکن مسلمان ہیں، گناہ کفر سے بہتر ہے۔ تو اس لیے فضا میں جو چیز پھیلی ہوئی ہوتی ہے نا، جو چیز پھیلی ہو، اگر ایک بستی کے اندر 100 لوگ ہیں، ان میں سے 90 گناہ گار ہیں نا، تو وہ جو 10 نیک ہیں نا، ان کی نیکی پہ وہ 90 گناہ گاروں کے گناہوں کی نوست کا اثر ہوگا۔ ان کی اپنی نیکی اپنی جگہ، لیکن گناہوں کے اثر، جس طرح گناہ انسان کے باطن پہ اثر کرتے ہیں نا، اسی طرح گناہ ظاہری فضا پہ بھی اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی دیکھا وہ بنی اسرائیل میں جب عذاب آیا تو سارے گناہ گار تھے، ایک نیک انسان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا اس کو بھی ہلاک کر دو، کہ بے شک وہ ایک نیک تھا لیکن گناہ گار اتنے تھے، اللہ کا غضب اور غصہ ایسا تھا کہ اس کو بھی مار دیا، ہلاک کر دیا، عذاب میں وہ بھی آ گیا۔ تو جو چیز زیادہ تعداد میں ہو نا، تو اسی لیے ہم صحبت اور جو ہمارا وقت تنہائی کا ہو، ہم دل کے اندر اپنے رب سے تعلق کو جوڑ کے رکھیں، اللہ سے رشتہ مضبوط قائم رکھیں، پھر ہمارے حالات بھی بدلیں گے، معاملات بھی بدلیں گے، پھر ہمارے اعمال میں ایک لذت آئے گی، ذائقہ آئے گا، ایک سرور آئے گا۔ اگر جب انسان کا جو نفس ہے نا بری چیزوں کا عادی ہے، جب یہ اس پہ چوٹ مارتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو گناہ سے دور کرتا ہے، بد نظری سے دور کرتا ہے، غیبت سے دور کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس نفس کے اندر چوٹ پڑتی ہے، دل ہے نا اس پہ ضرب لگتی ہے، ایک مجاہدے کی کیفیت، وہ جو دل میں جو ضرب اور جو چوٹ پڑ رہی ہوتی ہے نا،
وہی اصل چیز ہے جو اللہ ہمارے اندر ہے. اس سے شکستہ ہوتا ہے دل، ٹوٹتا ہے. اور جب دل ٹوٹتا ہے، شکستہ ہوتا ہے نا، تو وہ گند نکل رہی ہوتی ہے اندر سے. وہ ساری جو گند آئی ہوئی ہوتی ہے نا 10-20 سال کی، وہ صاف ہونا شروع ہوتی ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور انوارات ہیں، جو اعمال کا نور ہے، وہ دل اپنے اندر جذب کرنا شروع کرتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے 10 دن 20 دن 30 دن 40 دن ہم جب کنٹینیو ایسے چلتے رہتے ہیں تو ایک دم سے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ گناہ ہمیں بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. گناہوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے. بری صحبت ہمیں سمجھے کہ اندر سے اکتاہٹ ہوگی کہ ہم بری صحبت میں جائیں گے، گھبراہٹ سی ہوگی. کل ایک جگہ جا رہے تھے، وہاں ہمیں مزہ آ رہا تھا دوستوں کے ساتھ، آج دوست دعوت دے رہے ہیں لیکن ہم منع کر رہے ہیں، نہیں ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں جاؤں گا تو میں ایک تو ہوتا ہے نا انسان ظاہری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ سے بچ رہا ہوتا ہے، اگر فلاں دیکھ لے گا، فلاں یہ ایک دنیا کا نظام ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کے اندر باطن میں یہ اللہ تعالیٰ نعمت آپ کے اندر ڈال دے گا کہ آپ کے اپنے اندر ہی ایک ایسی کشش آ جائے گی نیکیوں کی، ایک ایسا اثر آ جائے گا کہ گناہ کی طرف آپ جائیں گے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ بہت بڑا کوئی پہاڑ اپنے سر پہ رکھ رہے ہیں، اتنا بوجھ محسوس ہوگا. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی صحبت، آپ کے اعمال کا اثر آپ کی زندگی میں اور آپ کے ظاہر باطن میں شروع ہو چکا ہے.